نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہیں یہ لوگ؟ ان دونوں نے کہا حضرت میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے، ہم دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اور پہلا بندہ جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کی چہرے کو کاٹا جا رہا ہے، اس کی باچھوں کو کاٹا جا رہا ہے اور یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا، فرمایا حضرت فکذاب، یہ وہ ظالم ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا، اس جھوٹ کی سزا یہ مل رہی ہے، قیامت تک اس کے منہ کو کاٹا جاتا رہے گا، اس کا منہ ٹھیک ہوتا رہے گا، فرشتہ کاٹتا رہے گا، یہ کٹتا رہے گا قیامت تک اور یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ تو برزخ کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہوگا۔ یہ جھوٹ کی لعنت ہے۔ اور جو جھوٹ بولتے ہوئے آج ہم باز نہیں آتے، آج پہلے میں اور پھر آپ میں سے ہر بندہ یہ سوچے کیا میں جھوٹ نہیں بولتا؟ قسم قسم کے جھوٹ ہم بول رہے ہیں۔ فرشتے نے کہا حضرت جو دوسرا بندہ تھا جس کا سر پتھر مار کے فرشتہ توڑ رہا تھا اور پھر وہ فرشتہ چٹان جب اٹھاتا تھا تب تک وہ سر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر فرشتہ اس کے سر کو توڑ دیتا ہے، آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ فرشتے نے فرمایا الذی علمہ اللہ القرآن، اللہ کے نبی یہ مولوی ہے، علمہ اللہ القرآن، جسے اللہ نے قرآن سکھایا تھا، جسے اللہ نے قرآن سمجھایا تھا، لیکن اس ظالم بندے نے قرآن کا حق ادا نہ کیا، لوگوں کو قرآن سنایا نہیں اور رات کو کھڑے ہو کر خود قرآن کی تلاوت نہیں کی، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا فِي النَّهَارِ، دن کے اندر قرآن کے حکموں پہ عمل نہیں کیا۔ فرمایا الذی علمہ اللہ القرآن، حضرت یہ وہ بد نصیب آدمی ہے جسے اللہ نے قرآن والی دولت تو دے دی تھی لیکن اس کے باوجود نہ خود شرک چھوڑا، نہ لوگوں سے شرک چھڑایا، نہ خود توحید بیان کی، نہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ اس کو قرآن کا مزہ چڑھائی کوئی نہیں، یہ تنہائیوں میں رات کو کھڑا ہو کر قرآن کوئی نہیں پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھ تو لیا، قرآن سن تو لیا، قرآن سمجھ تو لیا، لیکن لم یعمل بہا فی النہار، یہ قرآن کے حکموں پہ عمل نہیں کرتا تھا، اپنی مرضیاں کیا کرتا تھا، من مانیاں کیا کرتا تھا، قرآن کو ناراض کرتا تھا، اور جو قرآن کو ناراض کرتا ہے اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ فرمایا اس کی سزا قیامت تک یہ ہے کہ اس کا سر چٹنی ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا چوتھا بندہ کون ہے؟ وہ مرد عورت کون ہیں جو ننگے ہیں، بے لباس ہیں، آگ میں جل رہی ہیں، وہ کون تھے؟ فرشتے نے جواب دی اللہ کے نبی یہ زانی تھے، یہ مرد بھی زانی، عورتیں بھی زانی، اور ان کی سزا یہ ہے کہ قیامت تک جلتے رہیں گے۔ اور غالباً ایک روایت میں یہ مضمون بھی ہے جو مرد زانی ہوگا دنیا کے اندر تو اللہ ستار ہے، عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہے، لیکن کل اگر قیامت کے دن اللہ نے ستاری نہ کی، اللہ نے عذاب دینے کا فیصلہ کر دیا، ذلیل و رسوا کرنے کا فیصلہ کر دیا، تو یہ زانی بندہ جو ہوگا اس کی شرمگاہ کو طویل کر دیا جائے گا میدان محشر کے اندر، اور لوگ اشارہ کر کر کے کہیں گے یہ دنیا کے اندر زنا کیا کرتا تھا، یہ ظالم بندہ دنیا کے اندر زنا کیا کرتا تھا، تباہیاں اور بربادیاں ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ چوتھا بندہ کون ہے؟
وہ چوتھا بندہ جو خون اور پیپ کی نہر میں کھڑا ہے، اور جب وہ نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اسے پتھر مارتے ہیں۔ وہ پی بھی خون رہا ہے، پی بھی پیپ رہا ہے، کھا بھی خون رہا ہے، کھا بھی پیپ رہا ہے۔ وہ کون آدمی ہے؟ فرشتہ جواب دیتے اللہ کے نبی، یہ ظالم دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، سود خور ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ خیال کرو میرا بھائی، میں خلاصہ نکالنے لگا ہوں۔ سود خور کی سزائیں کیا ہیں؟ پہلی سزا، قرآن کہتا ہے سود خور جہنمی ہے۔ بول، سود خور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سود خور کی لڑائی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے سود سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ سود سے مال کم ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سود خور قیامت کے دن جب میدان محشر میں آئے گا تو پاگل ہوگا، پاگلوں کی طرح دوڑ رہا ہوگا، پھر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف 5 نمبر، اللہ کے نبی نے فرمایا سود کھانے والا بھی لعنتی، سود کھلانے والا بھی لعنتی، سود کے سٹام اور تحریریں لکھنے والا بھی لعنتی، سود کے معاملات میں گواہیاں دینے والا بھی لعنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سود خور کا جو گناہ، سود والا گناہ ہے، اس ایک گناہ میں 73 گناہ ہیں، اور ان 73 گناہوں میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے گویا کہ سود خور ظالم اپنی ماں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ زنا کر رہا ہے۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، سود خور کی سزا عالم برزخ میں یہ ہے کہ خون اور پیپ کی نہر کے اندر کھڑا ہے، اور وہاں کھانا بھی پیپ ہے، کھانا بھی خون ہے، پینا بھی پیپ ہے، پینا بھی خون ہے۔ اے میرا عزیز، اے میرا بھائی، دنیا تو بھوکے بھی گزر جائے گی، پیاسے بھی گزر جائے گی، بنگلے میں بھی گزر جائے گی، جھونپڑے میں بھی گزر جائے گی، اچھا لباس پہن کے بھی گزر جائے گی، پھٹا پرانا لباس پہن کے بھی گزر جائے گی۔ دنیا تو گزرنی ہے، یہ گزرنے کی چیز ہے۔ بادشاہ بھی چلے گئے، شہنشاہ بھی چلے گئے، لینڈ لارڈ بھی چلے گئے، انبیاء بھی چلے گئے، اولیاء بھی چلے گئے۔ تو نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، تو چند روپوں کے سود کے لیے کم از کم اپنی آخرت تو خراب نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو گزر جائے گی۔ تنگ نہ ہوا کر کے میرے پاس پیسہ نہیں ہے نا۔ جتنے حاضرین بیٹھے ہو، مجھے یقین ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں 24 گھنٹے لگاتار قحط رہا ہو اور وہ، اس کی بیوی اور اس کے بچے 24 گھنٹے لگاتار بھوکے رہے ہوں۔ مجھے یقین ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہم امتی ہیں اس نبی کے جو سید الانبیاء بھی ہے، فخر الانبیاء بھی ہے، سرور کونین بھی ہے، صاحب معراج بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے۔ لیکن اس نبی کے آنگن کی طرف دیکھ، گھر کی طرف دیکھ، تو اس نبی کے گھر میں 14 دن کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آج تیرے میرے گھر میں ایک دن کھانے کی چیز نہ ہو تو ہم اللہ کی ناشکریاں شروع کر دیتے ہیں، جیب میں خرچہ نہ ہو تو اللہ کے گلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ میرا عزیز، ہم اس آمنہ کے لال کے امتی ہیں جس نے 14 دن بھوکے رہ کر بھی اللہ کی ناشکری نہ کی، بلکہ اس حال میں بھی اللہ کے شکریہ ادا کیے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا کیا رہنا ہے؟ شکر گزار رہنا ہے۔ اس لیے درخواست یہ کر رہا ہوں، یہ جتنے سودی معاملات ہیں یہ ہمیں کفر کی طرف لے کے جانے والے ہیں، تباہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں، بربادی کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ یہ انشورنس کی پالیسیاں، یہ بیمہ پالیسیاں، اور یہ فلاں قسم کے دجالی ہتھ کنڈے۔ اس لیے اس بات کا عہد مصمم کرو، اس بات کا عزم کرو، کچھ بھی ہو جائے ہم مرتے مر جائیں گے لیکن سود کے قریب نہیں جائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔